صرف ایک ہی راستہ ہے، معافی مانگے۔ معافی کی باتیں کرتے ہو اور معافی تم مانگو، معافی جو تم نے 35 سال 40 سال اس ملک پر قبضہ کر کے مارشل لاء لگا کر رکھا ہے، مارشل لاء لگا کے عوام کو ذلت اور رسوائی میں دھکیلا ہے، معافی تم مانگو اس عوام سے اور پاکستان سے۔ انتشاری ٹولے ہمیں انتشاری ٹولہ کہا، ہم ان سے بھی معافی کے طلبگار ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں معافی آپ مانگو اس الفاظ سے۔ 9 مئی ایک سازش، نشانہ کون تھا؟ وزیر اعظم عمران خان۔ وہ ریاست پہ میں حیران ہوتا ہوں، ریاست کی بات کرتے ہیں، وہ مقتدر حلقہ جو ہے وہ خلائی مخلوق ریاست بن چکی ہے، یعنی مماثلت انہوں نے پاکستان کو ٹیک اوور کر لیا ہے۔ خدا کا خوف کرو بھائی، آپ ملازم ہو، آپ ادارہ بھی نہیں ہے، اور ملازم جو ہے مالک ہے وہ اس پر حاکمیت کر رہا ہے، یہ بھی عجیب بات ہے۔ وہ تنخواہ دار ملازم ہے ریاست کے اور ریاست عوام ہے صرف۔ کوئی بات چیت نہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب، ہم لوگ انارکسٹ کے ساتھ ٹاکس نہیں کر سکتے ہیں بھائی جان۔ آپ کو اتھارٹی کس نے کی ہے کہ آپ ٹاکس کریں کسی کا ساتھ؟ آپ تو ٹول ہیں، اسٹیٹ کا ٹول ہے۔ آرمی پبلک اسکول کمیشن کی رپورٹ آنی چاہیے۔ کسی بھی ملک میں اس کے بانی کے گھر کو جلایا جائے۔ میں نے تو کبھی نہیں سنا تھا کہ جنا ہاؤس بھی وہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ او بھائی، اس پہ بھی قبضہ کر لیا ہوا ہے آپ نے، اگر وہ واقعی جنا ہاؤس ہے تو پھر کور کمانڈر نے قبضہ کر لیا ہے اس پر بھی۔ ایک قومی ورثے کو بھی آپ نے اس پہ اپنی سبجوگیشن کر کے اپنی رہائش گاہ بنا لی، اپنا گھر بنا لیا۔ وہ تنخواہ دار ملازم ہیں ریاست کے، اور ریاست صرف عوام ہے، اور آرٹیکل 5 بڑا واضح طور پر کہتا ہے کہ جو ہے لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ، یعنی وفاداری عوام کے ساتھ ہوگی، ریاست عوام ہے صرف۔ میں حیران ہوتا ہوں، ریاست کی بات کرتے ہیں، وہ مقتدر حلقہ جو ہے وہ خلائی مخلوق ریاست بن چکی ہے، یعنی مماثلت انہوں نے پاکستان کو ٹیک اوور کر لیا ہے۔ خدا کا خوف کرو بھائی، آپ ملازم ہو، آپ ادارہ بھی نہیں ہے، اور ملازم جو ہے وہ جو یعنی مالک ہے وہ اس پر حاکمیت کر رہا ہے، یہ بھی عجیب بات ہے۔ اور وفاداری جب آئین کی ہے، تابعداری آئین کی ہے اور قانون کی ہے آرٹیکل 5 میں، اور وفاداری ریاست کی ہے، عوام کی ہے، یہ ہر ایک پر لازم اور واجب ہے، چاہے وہ آرمی چیف ہے، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، چاہے وہ صدر پاکستان ہے، چاہے پرائم منسٹر ہے، چاہے کوئی بھی ہے، اس پر واجب اور لازم ہے۔ تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ نے تو ٹرانسفارم کر کے رکھ دیا ہے، اس کی حیت بدل کے اور بگاڑ کے رکھ دی ہے۔ کل کی ایک مذہقہ خیز پریس کانفرنس تھی جس میں ماشاءاللہ ایک ڈی جی جو ہے آئی ایس پی آر نے ایسا احاطہ کر کے دکھایا کہ ہم غلام ہیں، اور یہی بات جو ہے بار بار عمران خان کہتا ہے کہ میں غلامی کی ان زنجیروں کو توڑ کے رکھوں گا، اور اس ادارے کو جس کو عدلیہ کہتے ہیں، جس کو جوڈیشری کہتے ہیں، اس کو انہوں نے زنجیروں میں جکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ یہ ان 6 ججز نے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے، اور اب سارے پاکستان کی عدالتوں نے، ہائی کورٹوں نے، سبھی نے کہہ دیا کہ جی ہم انڈر اسٹریس ہیں، انڈر پریشر ہیں، ہمارے اوپر جو ہے فری انصاف ہم اس انداز سے نہیں کر پا رہے، اور اس سے واضح ہو گیا۔ اور یہ جو ہیئرنگ ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں، جو اظہر من اللہ صاحب کی جو کامنٹس اور آبزرویشنز آتے ہیں کہ جناب آپ مفاہمت کی بات کرتے ہیں، مفاہمت کس سے؟ ملازموں سے مفاہمت کرتی جاتی ہے، وہ پہلے ہمارا حق تو مانگے۔ معافی کی باتیں کرتے ہو اور معافی تم مانگو، معافی جو تم نے 35 سال 40 سال اس ملک پر قبضہ کر کے مارشل لاء لگا کر رکھا ہے، مارشل لاء لگا کے عوام کو اور پاکستان کو جو ہے آپ نے جس ذلت اور رسوائی میں دھکیلا ہے، معافی تم مانگو اس عوام سے اور پاکستان سے۔ معافی کی باتیں کرتے ہو، میں نے تو کبھی نہیں سنا تھا کہ جنا ہاؤس بھی وہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ او بھائی، اس پہ بھی قبضہ کر لیا ہوا ہے آپ نے، اس پہ بھی قبضہ کیا ہوا ہے۔ اگر وہ واقعی جنا ہاؤس ہے تو پھر کور کمانڈر نے قبضہ کر لیا ہے اس پر بھی۔ ایک قومی ورثے کو بھی آپ نے اس پہ اپنی سبجوگیشن کر کے اپنی رہائش گاہ بنا لی، اپنا گھر بنا لیا۔ دھرتی ماں پہ رحم کرو، ترس کرو، اس کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ نوچ کے لٹیروں نے، ڈاکوؤں نے سرے محل بنائے ہیں، اور اس کے بعد پارک لینڈ ویوز بنائے ہیں، اور ہائیڈ پارک پیلس بنائی ہے، جس
जिसको जो है 50 अरब में बेचा गया है, तो शर्म भी तुम्हें नहीं आती है, फिर भी बांगे तोड़ कहते हो कि हमने दमड़ी नहीं खाई है। और वो सारे केसेस जो है जो आपने फैसले करा के साफ करवा के दूध के धुले हुए हो गए, एक एक का रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, क्योंकि मैं उस कमेटी को हेड कर रहा था, और एक एक केस जो इल्जाम सच्चा है। और वो बेचारा अरशद शरीफ अपनी जान दे गया, वो भी हमारे साथ होता था, उसके पास भी इतना पूरा इनका कच्चा चिट्ठा मौजूद होता था। तुमने उसे मार दिया, मारो और भी जितने मारना चाहते हो, लेकिन धरती माँ से जो प्यार करता है वो तुम्हारे इस खौफ से नहीं डरेगा। आज मैं इमरान खान को खराज तहसीन पेश करता हूँ। उसने कहा ना मैं डील करूंगा, ना मैं इन चोर लुटेरों की तरह मुल्क छोड़कर भागूंगा। मेरा मरना जीना इसी धरती में है। मुझे भले ये सारे पाकिस्तान की जेलें फिलहाल है, मैं अवाम को हकीकी आजादी दिला के रहूंगा, और यही एक अमल है जिससे इंशाअल्लाह हकीकी आजादी मिलेगी। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ यहाँ जो कायदीन बैठे हैं। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को एक दूसरे की मुखालिफत में लाया जाता है। सबसे पहले ये कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वहाँ जो फैक्ट्स एंड फिगर आपको दिए गए हैं वो फॉर्म 47 की तरफ फिगर दिए गए हैं। सबसे पहले ये हम साजिशी टोला नहीं है, हम इन अल्फाज की सख्त मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टोला कहना इस दिन को रात कहने के बराबर है। जो आपको फिगर देते हैं कि हमारे वक्त में 7% वोट पड़ा है, यह फॉर्म 47 से पढ़ा गया है। कल आपको सारी दुनिया की रिपोर्टें मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इस मुल्क की 70% पॉपुलर जमात है। हमें कल कहा गया कि हम साजिशी टोला है, हमने कभी साजिश नहीं की। अपने साजिश करने वालों को बेनकाब करो, और इसी के लिए हम आज ये तहरीक चला रहे हैं कि उन साजिशों को बेनकाब करना है। हम आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असल मौक़िफ़ बयान कर चुके, मैं रिमाइंड करवा रहा हूं। मैं 9 पे कोई जरूरत नहीं थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमें इतना एक्सक्लूसिवली करके टारगेट करने की जो इसमें तबरका डाल रहा है। मैंने आपको याद करवाया अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट, इसलिए कल का दिया गया फिगर और इल्जामात जो लगाए गए हैं, दोबारा हम उन सारे इल्जामात को यकसर मुस्तरद करते हैं। और जिसने भी हमें इंतशारी टोला कहा, हम उनसे भी माफी के तलबगार है, और हम मुतालबा करते हैं माफी आप मांगो इस अल्फाज को। हम जान का नजराना देके आपका दिफा करेंगे, आपकी सर्विसेज हमें जान से अजीज है, लेकिन हमारे भी हुकूक है। यही अल्फाज खान साहब ने 6 मार्च 2024 को अडियाला जेल में इस सारे मीडिया के सामने दोहराए थे। इसलिए फराज साहब ने सही कहा है, चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। इंतशार होगा तो फायदा कोई और लेगा। अल्लाह करे हमारा मुल्क कायम दायम हो। और यहाँ पे वायलेंस की बात हुई 9 मई की। जो लोग लाहौर की ज्योग्राफी से वाकिफ हैं, जिस वक्त माल रोड से आप आते हैं और जेल रोड की तरफ आते हैं, वहां पे आप राइट पे मुड़ते हैं तो पुलिस लाइंस हैं। 9 मई को मुझे बता दे कोई कि लाहौर में चिड़ी पर मारती है तो आपका 100-150 राइट गियर में मलबूस आपका पुलिस वाला वहां पे खड़ा हो जाता है, बंदूकें तान के और टीयर गैस शेल्स लेके और लाठियां लेके। तो 9 मई के दिन वो पुलिस लाइन से 50 पुलिस वाले नहीं आ सकते थे। वहां पे 2000 की नफरी है वहां पे पुलिस लाइन में जी, कुर्बान लाइन। वो वहां पे क्या नहीं आके रोक सकते थे? वो किधर गए? वो अंदर छावनी में जाते हुए वहां पे जो मल्टीपल चेकिंग्स होती है, वो लोग किधर गए थे? 9 मई एक साजिश थी। निशाना कौन था? वजीर आजम इमरान खान। बिल्कुल सर, टाइम आ गया, बिल्कुल टाइम आ गया, खत्म। उल्टा मलबा सारे का सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लगाएंगे। वो वीडियो फुटेजेस निकालें जुडिशल कॉम्प्लेक्स में,
وزیر اعظم عمران خان صاحب کی گاڑی کے اوپر میرے لیفٹ پہ مراد سعید, ان کے لیفٹ پہ زلفی بخاری, ہم لوگ بونٹ پہ کھڑے تھے, اوپر سے پتھراؤ شروع ہو گیا. آئی نہیں شاید ایک بیرسٹر گوہر صاحب آئے وہاں سے, ہم لوگ گیٹ کے اندر آ رہے تھے, شروع ہی ہوا پولیس کی پتھراؤ سے, ہم لوگ پرامن طریقے سے آ رہے تھے, کہیں پہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے نہیں کیا, جوڈیشل کمپلیکس کی میں بات کر رہا ہوں. اور اس کے بعد ایجنسیوں کے لوگ پکڑ کے تشدد کر رہے ہیں, 26 سالہ بیٹا, اور وہ کہہ رہے ہیں آپ کے والد کو کہو کہ پارٹی چھوڑے. وہ کہتے ہیں اس کی چیخ و پکار ہے, اور گھر پہ میری وائف اور میری بہو اور وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا تشدد ہو رہا ہے. یہاں پہ خواتین و حضرات آپ دیکھیں کہ انڈیا کے ایجنٹس آ کے پاکستان میں اسیسنیشن, لوگوں کو قتل کر رہے ہیں, اور یہ مصدقہ رپورٹ ہے. اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور خواتین اور ان کے گھروں میں جا کے وہ ریڈز کر رہے ہیں. اور یہ کوئی ہم نہیں کہہ رہے ہیں, پولیس کو آگے لگایا ہوا ہے. پاکستان پنجاب کی پولیس, پنجاب کی پولیس جس کا آئی جی ہے, میں فلور آف دا ہاؤس پہ کہہ چکا ہوں, وہ ایک ٹاؤٹ ہے, ڈاکٹر عثمان اس کا نام ہے. ہم سے 4 میڈیا کے ساتھی انہوں نے ہم سے انٹرویو لیا, ان کو پولیس کی وردی میں ملبوس لوگوں نے اٹھا کے اتنا تشدد کا نشانہ بنایا, ان کو اٹھا کے لے گئے. جب ہم نے ڈی ایس پی کو کہا اور ایس پی کو, اس نے کہا جی ہمیں یہ معلوم نہیں ہے, یہ تو پنجاب پولیس کے لوگ ہی نہیں ہیں, یہ ایجنسیز کے لوگ ہیں جو کہ پنجاب پولیس کی یونیفارم انہوں نے پہنی ہوئی ہے. کون سی ایجنسی بھائی؟ یہ حالات ہیں. تو ان حالات میں ملک میں انویسٹمنٹ ہوگی کیا؟ تو یہ تصادم ہو رہا ہے ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے سٹیٹمنٹ کے ساتھ, جنہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ انارکسٹ کے ساتھ ٹاکس نہیں کر سکتے ہیں. بھائی جان, آپ کو اتھارٹی کس نے کی ہے کہ آپ ٹاکس کریں کسی کا ساتھ؟ آپ تو ٹول ہیں, اسٹیٹ کا ٹول ہے. اتھارٹی دے گا وزیر اعظم, بیساکھیوں والا وزیر اعظم ہو, صحیح, ہم لوگ چلے مان لیتے ہیں بیساکھیوں والا وزیر اعظم ہوگا, وہ کرے گا. اس کے بعد آپ کے پاس وہ خود کہتا ہے کہ جی ٹاکس آر ہیلڈ بٹوین پولیٹیکل فورسز ناٹ بٹوین آرمی اینڈ پولیٹیکل لیڈرشپ. یہ اس چیز کی, یہ نہ میں کہہ رہا ہوں نہ آپ کہہ رہے ہیں, یہ اخباروں میں, یہ میڈیا میں, یہ اس چیز کی علامت ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے نیریٹو میں بائی پولر ڈس آرڈر ہے. وہ خود کنفیوزڈ ہے کہ ان کا نیریٹو کیا ہے. ہم لوگ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ ہم لوگ 2013 تک ہم لوگ جا کے, انہوں نے کل فرمایا کہ ہم لوگ کمیشنز بنائیں گے. جی ضرور بنائیے گا. آپ ان کمیشنز میں 2 اور کمیشنز کی رپورٹس بھی پبلک ہونی چاہیے ضرور. آپ کی آرمی پبلک اسکول کمیشن کی رپورٹ آنی چاہیے. آپ کی دیکھیں نا, میں نے ٹائم آ گیا. ووٹنگ ہو گئی ہے, ہم لوگ ڈیموکریٹک ہیں. چلیں, ہم لوگ یہاں پہ آرمی پبلک اسکول کمیشن کی رپورٹ قوم کی امانت ہے, وہ ضرور آنی چاہیے. اور ایک اور کمیشن رپورٹ ہے جس کو ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ کہتے ہیں, وہ یاد ہے؟ کسی کو یاد ہے یا بھول گئے؟ یاد ہے, وہ آنی چاہیے, وہ ضرور آنی چاہیے. ہم لوگ مطلب پھر کمیشن رپورٹس باقی بھی آنی چاہیے. ارشد شریف کی شہادت کی رپورٹ آنی چاہیے, وہ تو ہمارے دل کی دھڑکن ہے. یہاں پہ خواتین و ذات, یہ تو بات یہاں پہ آ گئی. یہاں پہ یہ میں بات کرتا چلوں, یہ میں باتیں جو کر رہا ہوں نا, یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے جتنے ورکرز یہاں پہ موجود ہیں, ہم نے خواتین و حضرات آگ کا دریا عبور کی ہے. ہم نے ٹیئر گیس شیلنگ کھائی ہے. ٹیئر گیس شیلنگ 45 ڈگری اینگل پہ ہوتی ہے. ہم نے ڈائریکٹ ربر بلٹس کھائی ہیں, ڈائریکٹ ٹیئر گیس شیلنگ کھائی ہے, ڈائریکٹ لاٹھیاں کھائی ہیں. خون اور آگ کا دریا عبور کر کے یہاں تک ہم لوگ پہنچے ہیں. میرے بھائی اسد کیسر صاحب,